دینے والی ہے ذات اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یقیناً آج جس سبق کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور جو ہمارا آج کا سبق ہے بہت ہی اہم سبق ہے۔ اہم اس بات پہ ہے کہ زندگی کے سارے اعمال ایک طرف اور کسی بندے نے اگر شرک کر دیا تو ایک طرف۔ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ روایت میں ہے کہ ان اللہ لا حدیث قرآن پاک میں ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ کسی مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں چاہے اس کی گناہ آسمانوں تک کیوں نہ چلا جائے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان تمام کی گناہوں کو بخش دوں گا، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس معاملے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک کیا ہے؟ آج شرک کا فتویٰ تو ٹوکری کے ٹوکری حساب سے چلا آ رہا ہے نا۔ آج جسے دیکھیے وہ شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ مزار پہ جانا شرک، چادر چڑھانا شرک، حد تو یہ ہے کہ صحرا باندھنا بھی شرک۔ جی، تقویت الایمان کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، ہنسی آئے گی آپ کو سن کے میری بات، کہ تقویت الایمان میں لکھا ہوا ہے کہ صحرا باندھنا بھی شرک ہے۔ تو اس میں عوام الناس بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار آخر ہے کیا؟ نبی کی تعظیم شرک ہو سکتا ہے؟ اولیاء اللہ کی تعظیم شرک ہو سکتا ہے؟ تو اس میں بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر شرک کیا ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، یقیناً اس سے بچنا ہے اور بچنا ہی ہے۔ تو پھر اس میں ہمیں اور آپ کو ایک طرف رہنمائی ملتی ہے کہ چلو یہ شرک کی تعریف پڑھتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہمارا یہ سمجھیے سب میں نچوڑ ہے یہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہو گئے ہیں جس کی زبان پر شرک تو ایسا ہے جیسے ہم لوگوں کی زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ، وہ شرک کا فتویٰ دینے میں اتنا ماہر ہو چکے ہیں، حالانکہ بیچارے کو علم نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے شرک کیا ہے۔ ان سے پوچھے شرک کی تعریف کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ بیان میں ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے کہ بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی اختیار دی ہے، ما کان و ما یکون کا اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ نبی علم غیب جانتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے سے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، وہی بندہ تھا جو صحرا باندھنے کو کہتا ہے شرک، کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ نے شرک کر دیا۔ کہا کیوں؟ کس بنا پہ شرک ہو گیا؟ کہا کہ جو اللہ کا مقام ہے آپ نے نبی کو دے دیا۔ تو اب ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے کو تیسا ہی جواب دینا چاہیے۔ کسی نااہل لوگوں کو، جو ہلا کو، جو پڑھنا لکھنا جانتا نہیں ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، تو ان کے لیے آپ قرآن حدیث دلیل مت دیجیے، ان کے لیے انہی کے مطابق جواب دیجیے۔ عالم صاحب بہت پیاری بات کہتے ہیں، کہے بیٹا یہ ذرا بتاؤ کہ اللہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اس نے کہا اللہ زندہ ہے۔ کہا اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ تم ہی نہ بتایا کہ اللہ کو نبی سے ملا دیے، اللہ کو نبی کا برابر کر دیا، لہٰذا شرک ہو گیا۔ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو اس نے کہا اللہ زندہ ہے۔ کہا تم زندہ ہو یا مردہ ہو؟ کہا میں زندہ ہوں۔ تو کہا اللہ بھی زندہ، تم بھی زندہ، لہٰذا شرک ہو گیا، اب تم خود مشرک ہو گئے۔ تو اس نے کہا نہیں مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو مردہ ہیں۔ ارے کل تک تو تم کہتے تھے نہ مردہ کلام نہیں کرتا، ارے تم مردہ ہو، تم کلام کیسے کر رہے ہو؟ نہیں ہم زندہ ہیں، نہیں اللہ مردہ ہے، یعنی اول بول کرنے لگا نا، پاگل طرح کرنے لگا۔ تو اب یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ اللہ سنتا ہے، آپ بھی میری بات کو ابھی سن رہے ہیں، تو اللہ بھی سن رہا ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، تو یہ برابر ہوا نا، تو یہ شرک ہو جانا چاہیے۔ دوستو ایک قاعدہ یاد رکھیے گا، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا جاننا بغیر کسی کے دیے ہوئے ہے، یعنی اللہ خود سے سنتا ہے، خود سے جانتا ہے۔ اور ہم کس سے سنتے ہیں؟ ہمیں کس نے سننے کی طاقت دی؟ ہمیں بولنے کی طاقت کس نے دی؟ ہمیں دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ ہر بندہ بچہ کہتا ہے کہ اللہ نے دی ہے، اور یقیناً اللہ نے دی ہے۔ تو پھر یہ فرق ہو گیا نا، یہ فرق ہو گیا، یہی بنیادی فرق ہے جو ہم نبی کے علم غیب اور اللہ کے عالم الغیب ہونے میں کرتے ہیں۔ آپ کو میری یہ مثال تمہید میں نے اس لیے کی تاکہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اور سبق کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب، خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ بس یہ تعریف یاد رکھیں، ذات اور صفات۔ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ خدا کو ماننا، یعنی دو یا دو سے زیادہ خدا مانے۔ جیسے عیسائی 3 خدا مان کر مشرک ہوئے۔ ایک وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اس نے کہا کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور عزیر علیہ السلام،
تو ان سب کے بارے میں یہ خدا کا دعویٰ عیسائی خدا کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ مشرک ہوئے، چونکہ ذات اللہ تنہا بادشاہ ایک اللہ ہے، اللہ ایک ہے، یہ ہم شروع میں سب سے پہلا سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر ایک کے علاوہ اگر کوئی اور کو الہ مانا بندہ، تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے، بندہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا دنیا میں جو گناہ ہے وہ شرک کرنا ہے۔ اور جیسے ہندو کہ کئی خدا ماننے کے سبب مشرک ہوئے، تو الحمدللہ ہم کئی خدا کو نہیں مانتے ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اور کون اللہ؟ جس کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے، قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے۔ تو ہم الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب بتائیں، اس میں تو کوئی اللہ والے کو اللہ نہیں مان رہا ہے، نبی کو تو کوئی اللہ نہیں مان رہا، تو پھر مشرک کیسے ہو گئے؟ تو پتہ چلا کہ ہم ذات میں اللہ کو شریک کسی کو نہیں ٹھہراتے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ لوگ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، بس کچھ بھی بول دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے وہ شرک ہے۔ صفات کی بات بتا رہے ہیں، اور صفات میں دیکھیں اوپر میں لکھا ہوا ہے نا، ذات و صفات۔ اب یہاں اور صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے، یعنی اللہ کی صفت کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے۔ مثال کے طور پر بیٹا اولاد دینا، یہ اللہ کا کام ہے، سب کو معلوم ہے۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ کے بغیر بھی کوئی بیٹا دے سکتا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ کے بغیر یہ فلاں باوا ہے، یا فلاں بندہ ہے، یا فلاں مثال کے طور پر یہ پنڈت ہے، یہ اللہ کے بغیر بھی بیٹا دے سکتا ہے، تو ایسا کہنے والا شرک ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ مثلا سمع و بصر، سمع و بصر کا معنی کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ سننا اور دیکھنا یہ اللہ کی صفت ہے نا جی؟ جیسا کہ سننا اور دیکھنا یہ اللہ کی صفت ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کے دیے ذاتی طور پر ثابت ہے۔ یعنی یہ سمع و بصر اگر ذاتی طور پر یہ اللہ کے لیے ثابت ہے۔ ذاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دیے بغیر خود ہی اس کے پاس ہو، اسے کہتے ہیں ذاتی۔ آسان تعریف میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ذاتی طور پر اللہ کے لیے سمع و بصر یعنی سننا اور دیکھنا ثابت ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے کے لیے سمع و بصر وغیرہ ذاتی طور پر مانے کہ بغیر خدا کے دیے اسے صفت خود حاصل ہے، تو وہ شرک ہے۔ جیسے ابھی ہم اور آپ آسان مثال لیں، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو سن رہے ہیں تو یہ طاقت کس نے دی؟ آپ نے کہا نہیں، مجھے خود ہی طاقت ملی ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ پھر نہیں، طاقت ہمیں سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، یہ سب کے سب طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، امید ہے۔ تو شرک ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے کہ خدا نے اسے یہ صفت عطا کی ہے، تو شرک نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ نے خود انسان کے بارے میں فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یعنی ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ تو میرے خیال سے آپ کو شرک کا بیان سمجھ میں آ گیا ہوگا، شرک کی تعریف سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ کی صفت سہرا باندھنا ہے؟ بتائیں، اللہ سہرا باندھے ہوئے جی، تو سہرا باندھنا شرک کیسے ہو گیا؟ عجیب لاجک ہے نا؟ بتائیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ابھی اگر کوئی کتاب غیر مسلم پڑھے تقویت الایمان، تو پاگل ہو جائے گا نا کہ یار یہ کون سا دھرم ہے بھائی جس میں سہرا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ آپ لغت کی کتابوں میں دیکھیں، پھول کی ڈریاں ہوتی ہے جس کو شادی کے موقع پر باندھا جاتا ہے، اسے سہرا کہتے ہیں۔ تو ابھی اس کے کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی بھی شادی ہوئی ہے اور اللہ اپنے شادی میں کیا بولتے ہیں آپ کو، سہرا باندھے ہوئے تھا، اس لیے بندے کو یہ کام کرنا جائز نہیں ہے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، توب الی اللہ، کروڑوں بار استغفر اللہ۔ تو ایسا تو نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے۔ تو بندے کا یہ خالص بندے کا کام ہے، تو بندے کا کام ہم کو شرک قرار دے تو یہ کم عقلی ہی کی بات ہے نا، کم عقلی کی بات ہے۔ اور یہ ہمیشہ رکھے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، پھر اسی طرح اول فول باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میلاد منانا کیا، تو کہہ رہے کہ میلاد منانا شرک ہے۔ کہا ہے بھائی شرک ہے؟ اب پوچھیے انہیں سے کہ اللہ کی ذات میں ہم نے کسی کو شریک ٹھہرایا، صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کر میلاد کرتا ہے، تو اس لیے ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ عجیب لاجک ہے میرا بھائی، یہ تو عین اسلام ہے۔ میلاد کرنا، میلاد میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، مصطفیٰ کریم کی حمد و ثنا تعریف بیان کی جاتی ہے، امام الانبیاء پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، سیرت مصطفیٰ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو شرک کی تعریف سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر میں اختتام کروں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم شرک کی تعریف ہم کر چکے ہیں، اور اس کے بعد اب کفر کی تعریف کریں گے۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ شرک اور کفر، یہ دو جملہ آپ نے سنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر بدعت کا بیان بھی آئے گا انشاءاللہ۔ سارے کے سارے علم آپ سیکھیں، اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔